من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعض از بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کا بے شمار فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آج کا دن حالانکہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، 18 ذی الحج شریف۔ ایک روایت میں 12 کا بھی ذکر ہے کہ آپ کا جو یوم شہادت ہے وہ 12 ذی الحج شریف ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم نے پچھلے جمعے کو مختصر وقت میں آپ کا ذکر کیا۔ تو آج حالانکہ ہمارا عنوان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہے، پھر حالات و واقعات موقع مال پر چینج ہوتے رہتے ہیں۔ پھر ہر دیکھنے والا بندہ ایک تو یہ دیکھتا ہے کہ یار آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے عنوان رکھا۔ یا سویڈن کے اندر ایک سرکاری سطح پر عدالت سے اجازت لے کر پولیس کی حفاظت میں معاذ اللہ قرآن پاک کو جلایا گیا، اور یہ حالات و واقعات آپ لازمی بات ہے جانتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صرف ایک بات برکت کے لیے یاد کر دیتا ہوں کہ ایک دن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے گھر آئے اور بڑے پریشان تھے، بڑے پریشان۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ نے پوچھا کہ علی کیا وجہ ہے آج بڑے پریشان ہو؟ آپ نے پکے بچھا کے دیوار والے بند کر دو نا، سب بھی اتنی گرمی نہیں ہے، کوئی شور کرتے ہیں بہت زیادہ، کہ آپ نے دونوں سر پہ ہاتھ رکھے اور پریشان ہیں، افسردہ ہیں۔ تو بی بی پاک نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے علی پاک آپ بڑے پریشان ہو؟ تو فرمایا پریشانی اس چیز کی ہے کہ آج اللہ کے محبوب کی نا صحابہ کرام کی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں دعوت کی ہے، اور اتنی خوبصورت دعوت، اتنی خوبصورت دعوت کہ یار اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام گھر مبارک سے جب چلے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے نا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین مبارک کی گنتی کر رہے تھے۔ تو سرکار نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور فرمایا عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی اللہ کے محبوب آپ کے گھر سے لے کے میرے گھر تک جتنے آپ کے قدم بنیں گے نا، میں ہر ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے گھر مبارک سے لے کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک جتنے قدم بنے، آپ نے ایک ایک غلام ہر قدم کے بدلے میں آزاد کیا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہ مجھے بھی عطا کرتا، میرے پاس ہی پیسے ہوتے، وسائل ہوتے، تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی اللہ کے محبوب کی دعوت اپنے گھر میں ایسے ہی کرتا۔ تو بی بی پاک نے فرمایا علی جاؤ اللہ کے محبوب کو جا کے دعوت دے آؤ۔ آپ نے فرمایا فاطمہ
15 دن ہو گئے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، حسن و حسین بھوک سے مرجھا چکے ہیں، اور آپ کہ جاؤ جا کے دعوت دے آؤ۔ تو بی بی پاک نے فرمایا علی بس آپ کا کام ہے دعوت دینا، انتظام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بھائی جب انسان کا توکل ہوتا ہے، انسان پیر میر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب لاہور گئے تھے نا تو مرزا آپ نے فرمایا تھا کہ یہ دریا اس سمت بہہ رہا ہے، اور آ یا میں اشارہ کرتا ہوں یا تو اشارہ کر، اس کا رخ موڑتے ہیں، اور میں تجھے شیر بن کے کھا جاتا ہوں یا تو مجھے کھا جا۔ اور پیر میر شاہ صاحب کے جسم پہ شیر کے بال آ گئے تھے اور آپ کھانے لگے تھے۔ آپ کے خلیفے نے کہا حضور شریعت کا خیال رکھیں، ورنہ یقین مانیں کہ یہ تو علی کے بیٹوں کا مقام ہے، علی کا مقام کیا ہوگا۔ ایک چٹان خوراک تھی پیر میری شاہ صاحب کے پورے ہفتے کی۔ تو بس آپ گئے، اللہ کا کام ہے انتظام کرنا۔ مولا علی گئے، اب وقت بڑا تھوڑا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور صحابہ کی دعوت بھی آج نا میرے گھر ہے۔ تو سرکار نے اعلان کر دیا ابو بکر عمر عثمان سارے تیار ہو جاؤ، آج شام کا کھانا علی کے گھر ہے۔ ادھر بی بی پاک نے کیا کیا، خالی ہانڈیا کو لے کے چولہے پہ رکھا، مصلی بچھایا، سر سجدے میں رکھا، آج کی یا اللہ میرا کام تھا دعوت دینا، انتظام کرنا یہ تیرا کام ہے۔ کبھی اس طرح بھی ہوا ہے کہ بندے کے گھر میں آٹا بھی نہ ہو، فروٹ بھی نہ ہو، بندہ کسی کی افطاری کرے، سحری کرے، کوئی فنکشن کرے، پہلے بندہ انتظام کرتا ہے نا، بعد میں بلاتا ہے۔ گھر میں کچھ نہیں ہے، آگے سارے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا جنت میں آ اور جنتی کھانا لے کے آ، جنتی سالن، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں جو خالی ہانڈیاں چولہے پہ رکھی ہے نا بی بی پاک نے، اس کے اندر جا کے جنتی کھانا دے۔ جبریل جنت سے کھانا لے کے آئے، اللہ کے محبوب آگے، صحابہ آگے، وہ کیسا سما ہوگا۔ میں ویسے اہل نسبت بندہ ہوں تو اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ میں ہمارے استاد بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے۔ ڈورتہ میں جامعہ میری ضیاء القرآن مدرسہ ہے، مسجد ٹھیکداراں بہت بڑا، 60-70 سال سے۔ تو ہمارے استاد جو تھے وہ لنگر خود ہاتھ سے تقسیم کرتے تھے، اور سب سے پہلے طلباء کو لنگر تقسیم کرتے اور آخر میں خود آپ لنگر کھاتے تھے۔ وہی لنگر جو مدرسے کا ہی ہوتا تھا۔ 1979 کے اندر آپ نے جیل کاٹی ختم نبوت کے حوالے سے، گولڈا شریف کے ساتھ بڑی عقیدت تھی۔ تو سرکار بھی نا جب علی پاک کے گھر کے اندر صحابہ آ گئے تو اللہ کے محبوب نے خود کھانا اپنے ہاتھ کے ساتھ صحابہ میں تقسیم فرمایا، اور سرکار نا مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص بات ہے، کھانا بھی تقسیم کر رہے ہو، روٹی بھی، سالن بھی، اور ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہے ہو۔ فرمایا میرے غلاموں یہ دنیا کا کھانا نہیں آپ کھا رہے، یہ علی کے گھر بیٹھ کے، علی کے دسترخوان پہ جو بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو، یہ جنتی کھانا آپ کھا رہے ہو۔ یہ ہے مقام توکل، اللہ کی ذات پہ یقین ہے۔ جب کھانا سب نے کھا لیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو غلام آزاد کیے تھے، جتنے قدم اللہ کے محبوب کے اپنے گھر مبارک سے لے کے آپ کے گھر تک بنے تھے، آپ کے پاس تو وسائل نہیں تھے، تو بی بی پاک نے پھر مصلی بچھا دیا، سر سجدے میں رکھ دیا، عرض کی یا باری تعالیٰ عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کیا تھا، ہمارے پاس تو پیسے کوئی نہیں، وسائل کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب کو میرا سلام دے، اور سلام کے بعد پیغام دے پیارے آپ کے گھر سے لے کے علی کے گھر تک جتنے قدم آپ کے بنے ہیں، ہم نے ایک ایک ہزار وہ لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکا تھا ان کو ہم نے معاف کر کے بخشش کا اعلان فرما دیا۔ یہ ہے مقام توکل، یہ ہے مقام اہل بیت۔ تو پیر میرے شاہ صاحب اور امام شافعی نے لکھا کہ بس
لوگوں اہل بیت کا مقام سمجھنے کے لیے ایک بات ہی کافی ہے، او کیڑی جی؟ فرمایا جب تک اہل بیت درود نہ پڑھو اس بڑی نماز ہی نہیں ہوتی۔ بس لمیاں گلیں ہی کونی، دلیلیں ہی کونی، جب تک جڑا نمازی اہل بیت ہے اتحیات دی حالت نماز نہ پڑھنا او درود و سلام، تو اس بندے دی نماز ہوندی ہی نہیں۔ تو اس تو وڈا اہل بیت مقام دے پھر انشاءاللہ محرم شریف آسی دے پھر انشاءاللہ چلدا ہی راسی نے انشاءاللہ۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت کریمہ آپ کی شان میں نازل ہوئی، یا ایھا نبی، اللہ نے فرمایا اے نبی حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور آپ کے لیے وہ مومنین کافی ہیں کہ جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے۔ اور یہ آیت کریمہ میں ہر عالم دین نے، ہر مفسر نے، ہر تفسیر لکھنے والے نے لکھا، 2300 کے قریب قرآن پاک کی تفسیریں آج تک لکھی جا چکی ہیں، 2300 کے قریب، اور ہر لکھنے والے نے لکھا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ 39 صحابہ کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسلام لانے سے 3 دن پہلے آپ نے کلمہ پڑھا، سید الشہداء امیر حمزہ، اور پہرا دے رہے تھے۔ ادھر اعلان ہوا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا معاذ اللہ جو سر قلم کرے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ جب عمر نے سنا نا تلوار لے لی کہ موقع بڑا غنیمت ہے، یہ کام میں کرتا ہوں، یہ انعام مجھے ملے گا، تو تلوار لے کے اپنے گھر سے نکلے۔ اب ظاہراً ارادہ یہ تھا کہ میں سر لینے جا رہا ہوں، اس وقت یہ جانتے نہیں تھے کہ میں تو ہمیشہ کے لیے اپنا سر برگاہ مصطفیٰ میں دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ سرکار نے دعا مانگی، اللہم ایّد الاسلام بعمر، یا اللہ اسلام کے ذریعے عمر کو طاقت عطا فرما۔ دعا ایسی قبول ہوئی کہ راستے میں ابو نعیم ملے تو پوچھا، عمر آج بڑا چہرہ لال پیلا ہے، بڑا سرخ ہے، بڑے غصے میں نظر آ رہا ہے، خیریت ہے؟ اب ظاہراً پتہ نہیں تھا، بس میں جا رہا ہوں جی۔ اس نے کہا ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ آپ کی بہن ام جمیل بن فاطمہ اور آپ کے بنوئی نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے جس کا سر قلم کرنے جا رہے ہو۔ وہ تلوار لئی، غصہ اور آیا، بجائے ادھر جان دے پہلے مہینے نال 2 ہاتھ کر لو ہیں جی۔ واپس آ گئے، دروازے پہ دستک دی، آپ کی بہن قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ جلدی سے قرآن پاک کو فولڈ کیا، اس وقت جو نسخہ تھا چھپا دیا، دروازہ کھولا، پوچھا کیا کر رہی تھی؟ تو جواب دیا کہ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی، اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی۔ غصہ آ گیا، بہن کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ بہن بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا پھر مارا، پھر بے ہوش ہوئی، تو بہن نے کہا عمر بات سن، جس خطاب کا تو بیٹا ہے میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، میں جان تو دے سکتی ہوں لیکن محمد کا دیا ہوا میں ایمان نہیں دے سکتی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہتے ہیں میری بہن ایک مہربانی تو کر، وہ کیسی کتاب ہے جس کی تو تلاوت کر رہی تھی، ذرا مجھے پڑھ کے تو سنا دے، ذرا مجھے پڑھ کے سنا دے۔ آپ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک بندہ قرآن پاک نہیں چھو سکتا۔ یہ نسخہ ہوتا ہے نا قرآن پاک، اب جس طرح یہ ہے، اس کو اگر کوئی بندہ وضو کے بغیر ہاتھ لگاتا ہے تو یہ کفر ہے، یہ گناہ ہے۔ موبائل کے اندر جو آپ نے قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے اس کے لیے وضو ضروری نہیں، وہ آپ موبائل سے وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ قرآن پاک آپ وضو کے بغیر اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا اچھا میں غسل کرتا ہوں، غسل کر کے آ گئے، اب بہن مجھے قرآن پاک سنا، اور بہن نے پتہ ہے کون سی صورت پڑھی؟ یہ 16واں سپارہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تخلیق انسانیت سے پہلے، تخلیق
انسانیت سے پہلے اللہ نے 2 صورتیں نازل کیں، 1000 سال پہلے تخلیق انسانیت، ابھی آدم علیہ السلام نہیں آئے دنیا میں، ان کی تخلیق نہیں ہوئی، اللہ نے 2 صورتیں فرشتوں کے سامنے پڑھی، ایک سورۃ طٰہٰ اور ایک سورۃ یاسین۔ انسان بنے ہی نہیں، آدم علیہ السلام کی تخلیق ابھی نہیں ہوئی، 1000 سال پہلے اللہ نے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کو فرشتوں کے سامنے خود پڑھا۔ میں نے پڑھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ عمر رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، بہن بس کر دے، اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈال اور مجھے بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں لے جا۔ بہن نے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں 39 صحابہ ہیں ٹوٹل جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے، صحابہ ڈر گئے کہ عمر آ رہا ہے، اور سرکار نے فرمایا ڈرو نہیں، عمر آ رہا نہیں، عمر میں نے اللہ سے مانگا ہے، عمر کو لایا جا رہا ہے۔ آپ نے تلوار بلند کی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور فرمایا فکر نہ کرو، اگر اچھے ارادے سے آیا استقبال کریں گے، اگر برے ارادے سے آیا تو میں سر قلم کر دوں گا، آپ آرام سے بیٹھیں۔ عمر بن خطاب جب آئے تو سر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھ دیا، کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب 40 کا فگر پورا ہوا، 40 صحابہ پورے ہو گئے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول بن گئے۔ عرض کی اللہ کے محبوب یہ قرآن سچا ہے؟ فرمایا نعم یا عمر سچا ہے۔ آپ سچے ہو؟ فرمایا نعم یا عمر میں سچا ہوں۔ ہمارا رب سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے۔ تو یا رسول اللہ آج پھر نماز کمرے کے اندر نہیں ہوگی، آج نماز بیت اللہ شریف جا کے پڑھیں گے، اور 40 بندے ہون۔ سرکار اللہ کو لکھ بندہ نہیں منگے، یا اللہ میں لکھ بندہ دے دیتے ہیں دین دا کام کرنا، 50,000 دے دے، ٹھیک ہے نا۔ پیر میر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ختم نبوت کے نکلے تو لوگوں کہا جناب پیر صاحب کہڑے کماں پہ گئے ہو، تساں ایک کام ہے مولویاں دا، تسیوں پیر، تساں اپنا تدیس داغا یہ اپنا کام چلاؤ، کہڑے کماں تسی پہ گئے ہو۔ پیر میر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاریخی جملہ آپ نے فرمایا گل سنو ہے، مرزا میرے نانے دی شریعت کینچی نال کٹ رہا لاہور بیک ہے اور بلا رہا، تو میرے علی شاہ گولہ شریف بیٹھا رہے، اے ایسی بغیرتی جی پیری فقیری ہے وہ میرے علی شاہ کو نہیں ہوندی۔ آپ گئے اور پھر جب فرمایا اور یوں نہ کہ نہیں بڑا سپورٹی پرابلم ہے جی، مرزا نہیں آن لگا، 2 بیمار بندے لے آنے ہاں، لولے لنگڑے لے آنے ہاں، تسی بھی دعا کر دیو تو مرزا بھی کر دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آج مردے لو، مردے لو، جس کی دعا سے مردہ زندہ ہوگا وہ سچا ہوگا۔ تو کسی نے کہا میرے علی شاہ اتنا بڑا دعویٰ، او پنجابی جاکھیا کہ مجھ زور لیندی قلعے دے سرت ہے، او فرمایا مجھے سرکار نے رات کو آ کے فرمار دیا تھا، او پتر میرے علی شاہ صبح تو جیڑی چیز منگسی ہے ستین عطا کر دینی ہے۔ اے مقام میرے علی دا تے مقام علی دا کیڑا ہو سی، حسن و حسین دا مقام تے بی بی پاک دا مقام کیڑا ہو سی، کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عمر خود فرماتے ہیں یارہ کہ ایسا 2 جنے جڑا نا فرنٹ تا ہو گئے ہیں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں 38 صحابہ پچھے ہے، اسی جو اس ٹھاٹ نال اس شان نال بیت اللہ شریف گئے ہیں نا تو کفار یقیناً کمن لگ پے، انہوں نے تکیا کہ پہلے امیر حمزہ 3 دن پہلا پڑھ کا کلمہ دار اسلام میں داخل ہو گئے، آج عمر بھی داخل ہو گیا۔ اور آپ نے پھر تلوار اور فرمایا او جڑے اپنی زنانیاں بیوہ کرنا چاہتے ہو او سڑا راستہ روکو، او جڑے بچے یتیم کرنا چاہتے ہو سا روکو۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ 40 صحابہ پورے ہوئے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل. آج لوگ ایک پوسٹ کر کے سویڈن کی میں مذمت کرتا ہوں. بھائی بات یہ ہے جتنا دشمن قرآن پاک کو معاذ اللہ انہوں نے جلایا ہے, آپ صرف مذمت نہ کرو تو قرآن پڑھو. تو سر روز اٹھ کے 1 گھنٹہ قرآن پڑھو, اپنی اولاد نہ پڑھاؤ کہ یار ساڈا واقعی قرآن نال پیار ہے. آپ نے 2-4 پتر نے تو 1 پتر قرآن پاک دا حافظ بناؤ, عملی کام کرو. صرف جناب مذمت کرتے ہیں. حکمران بھی ایسی حکمران بھی مذمت کر رہے, عوام بھی کر رہی ہے. احتجاج عوام کا ہوتا ہے جن کی اسمبلی تک رسائی نہیں ہوتی. جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کا احتجاج یا مذمت نہیں ہوتی, ان لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں. وہ پھر سفیر کو نکالتے ہیں, تعلقات ختم کرتے ہیں, پھر جناب اقوام متحدہ میں آواز اٹھاتے ہیں وہ لوگ. لیکن یہ لوگ بس صرف ہر بندہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ یار اس کو کیچ کیا جائے, اس پر سیاست اپنی چمکائی جائے. یہ موقع سیاست کرنے کا نہیں ہے کہ قرآن پاک کو جلایا گیا سرکاری سطح پر. آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ پیار تو کرو نا. اور قرآن پاک نہ پیار تو کرو, وہ اپنے گھر پہ ایسے پڑھو تو صحیح. صرف بچیاں سر تک رکھ ہے, چلو دلہن جا رہی جناب تھلو گزار کے گڈی نہ بٹھاؤ. ایک قرآن پاک کی بیٹی کو تربیت دے کے رخصت کرو. قرآن پاک کے سائے میں صرف رخصت نہ کرو. جب بیٹی کے پاس تعلیم ہوگی آپ حیران ہوں گے. میرا عنوان پھر دائیں بائیں, میں ویسے بھی طبیعت نہیں ٹھیک ہے, کہ کئی بیان کرنے والے لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کے بیان سن کے دیکھتا ہوں کہ یار بیان کرنے والا بندہ تو بیان کر رہا ہے, یہ سننے والے بھی سارے جلے بیٹھے. دیکھو نا, ایک بندہ غلط بات کرتا ہے, سننے والا اگر اٹھ کے اس کو نہیں کہہ سکتا لکھ کے دے دے بھائی آپ غلط بات کر رہے ہیں. مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے معاذ اللہ, میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے معاذ اللہ, استغفر اللہ. بڑے فخر سے لوگ نعرے مار رہے کہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے, اور جو کیڑا زمین پہ گرتا تھا تو وہ اٹھا کے اپنے جسم میں رکھ لیتے تھے کہ اللہ نے رزق رکھا ہے میرے جسم میں. آپ نے بھی سنا ہوگا, آج تقریر سنتے رہتے ہیں نا آپ, ایسی نعرے بھی مارتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں. تو اچھا پھر کیا ہوا؟ بیویاں بھی چھوڑ گئیں, بچے بھی چھوڑ گئے, ایک بیوی آپ کے پاس رہی. دیکھو جسم میں کیڑا پڑنا یہ عیب ہے. اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے اندر کوئی عیب ہو, اور نبی کے ساتھ پھر لوگ نفرت کریں. ایسی بیماری وہ گل دلیل نال ہے, زورا نال نہیں ہے. میں کہتا ہوں جی یہ پورا قرآن پاک ہے, اس میں 2 آیات موجود ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں. بیماری کا ذکر اللہ نے کیا ہے لیکن یہ نہیں فرمایا کس نوعیت کی بیماری تھی, بس آزمائش تھی. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو آپ تک اور میرے تک جو علم پہنچا اس کے 2 ذرائع ہیں, ایک ہے قرآن, ایک ہے حدیث مصطفیٰ. ایک چیز قرآن پاک میں بھی نہیں ہے اور کسی حدیث میں بھی نہیں ہے, کہیں لکھ چھوڑی. تو آپ جناب اگر سنی ہے تو بندہ وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اب کتابوں کے دفاع میں وہ ایسی چیزیں بیان کر رہے ہیں. اب کو بندہ کسی اور مسلک کا وہ کہتا ہے ہمارے مفسر نے لکھی ہے, اور وہ کیڑا علم ہے جڑا اللہ تعالیٰ قرآن بھی نہیں رکھا, نبی پاک فرمان ہے کوئی نہیں, تیرے مفسر وہ علم آ گیا. یعنی من گڑت روایات, کمزور گفتگو. بھائی اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی, حالانکہ قرآن میں ہے نا سورہ یوسف میں آپ نے سنا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہے نا کہ آپ کی بنائی. لیکن علماء مفسرین نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام بھی نبینہ نہیں ہوئے تھے. نبینہ ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے. تو کوئی نبی بھی جو ہے کہ وہ ایسا نہیں تھا جس کے اندر عیب ہو. آدم علیہ السلام سے لے کے آقا علیہ السلام تک ہر نبی رسول عیب سے پاک تھا. تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے پردہ آ گیا, یوسف علیہ السلام کی جدائی میں آپ روتے رہے, اور اللہ فرما رہا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. ورنہ نبینہ ہونا ایک عیب ہے. آپ پہلے بھی ٹھیک تھے, بعد میں بھی ٹھیک تھے. تھوڑے لمحے کے لیے آپ کے سامنے جو ہے کہ وہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں کہ آپ بے ہوش ہو گئے, اللہ کا جلوہ دیکھا بے ہوش ہو گئے. تو بے ہوش ہو جانا بھی ایک عیب ہے, یہ بھی اللہ کے نبی کی توہین ہے. آپ بے ہوش نہیں ہوئے,
آپ اللہ کے جلووں کے اندر گم ہو گئے تھے۔ یہ تو میرے امام کا ترجمہ پڑھو، کنز الایمان، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، سورہ فتح۔ تو لوگوں نے ترجمے لکھے کہ اللہ فرما رہا ہے محبوب معاذ اللہ ہم نے آپ کے گناہ معاف کر دیے، اور آپ نے فرمایا نہیں نہیں، نبی جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے محبوب ہم نے آپ کی وجہ سے آپ کی امت کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ سب سے اچھا ترجمہ کنز الایمان، کنز آنے خزانے ہے تو ایمان ایمان ہے، یعنی ایمان دا خزانہ۔ ترجمہ جو شاہ مرزا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا۔ بھائی بات ادب احترام کی ہے تو عمر بن خطاب 8 شادیاں آپ نے کی۔ کتنی شادیاں؟ 8 شادیاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ 10 بیٹے تھے عمر بن خطاب کے، 4 بیٹیاں تھیں آپ کی۔ ویسے عنوان بڑا ایک میں جذبات گل نہ کر رہا، جوش خطابوں سے بندہ گل کر چھوڑتا، بعد ایک پتہ چلتا کہ یار میں ہوں ہوش چاہیے تو گل شاید غلط کر چھوڑی ہے۔ میں گل بڑے ہوش نہ کر رہا۔ تمام صحابہ کی سیرت کو میں کوشش کی کہ میں پڑھوں، لازم بات ہے مطالعے کا پھر ٹائم رکھنا پڑتا ہے۔ اور بکر صدیق اور عمر بن خطاب یہ 2 صحابہ ایسے ہیں کہ ان کی سیرت پر میرے پاس اتنا مواد ہے کہ میں پورے سال کے جمعے ایک ہی عنوان پہ پڑھا سکتا ہوں۔ مجھے کوئی بندہ کہے نا 1 سال اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سیرت پہ آپ نے جمعے پڑھانے ہیں، بس دائیں بائیں نہیں جانا۔ 1 سال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سیرت پہ آپ نے جمعہ پڑھانا ہے، دائیں بائیں نہیں جانا۔ تو یہ 2 شخصیات کے بارے میں قدرتی ایسا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ سال بھر کے جمعے ان ایک ہستی کے عنوان پہ میں پڑھا سکتا ہوں، 48-50 جمعہ۔ یہ تو برکت کے یہ 2-4 چیزیں ہم بیان کر دیتے ہیں، چلو یار ایک یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا کہ عمر فی الجنہ، آپ جنتی ہو، لیکن اس کے باوجود آپ ایک تنکے کو اٹھا کے آپ روتے، زاروں قطار روتے، کہتے کاش عمر نہ ہوتا، عمر ایک تنکا ہوتا۔ چھوٹے بچوں کو آپ بلاتے اور چھوٹے بچوں کو بٹھا کے آپ 2 زانوں ہو کے بیٹھ جاتے اور فرماتے اس طرح کرو، میرے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ عمر کو معاف کر دے۔ ہم تو ایک نماز پڑھ لیں، روزہ، زکوٰۃ، آج 2-4 کام کر لیں، ہم کہتے ہیں جنت کی چابیاں ہماری جیب میں ہیں، ہم نے جا کے صرف جنت کا دروازہ کھولنا ہے۔ تو جن کو سرکار نے فرمایا آپ جنتی ہو، وہ بچوں کو بٹھا کے، معصوم بچوں کو، اور 2 چیزیں فرماتے میں اس وجہ سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ عمر کے لیے دعا کرو کہ عمر بخشا جائے، ابھی تک بیٹا آپ گناہوں سے پاک ہو، آپ نے گناہ نہیں کیا، تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ کے اندر میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ عمر کو معاف کر دے۔ اور آپ نے کئی بار آپ کے واقعات کو سنا، آپ کی جو کنیت ہے یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو عطا کی، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر ہیں، اور بکر صدیق بھی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صاحب، اور عثمان غنی ذوالنورین، 2 بیٹیاں اللہ کے محبوب کی، یک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں گئیں، اور خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مولا مشرق کشا کے نکاح میں گئیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں، لیکن آپ خوف خدا دیکھیں، آج لوگ، ہم تو اس ملک کے اندر رہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن کوئی اسلام کا نام و نشان نہیں ہے۔ آپ انگلینڈ کے اندر چلے جائیں تو آج عمر لا لکھا ہوا ہے وہاں، آج وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کا پہلے دن سے وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ جس بندے کا روزگار نہ ہو، کوئی ذریعے آمدن نہ ہو، ان لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ کام وہ تھے جو اسلام کہتا ہے کہ کرو۔ یہ قانون عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو زبردستی کھانا کھلا رہی تھی، تو آپ گزرے تو فرمایا بہن خیریت ہے، بچہ کھانا کھاتا نہیں ہے اور زبردستی کھلا رہی ہے، تو کہنے لگی کہ عمر نے قانون بنایا ہے کہ جو بچہ کھانے پینے کے قابل ہو جائے گا میں وظیفہ مقرر کر دوں گا۔ تو میرا دل ہے کہ جلدی جلدی دانت آ جائیں، بچہ جلدی جلدی کھانا شروع ہو جائے،
تاکہ عمر وظیفہ مقرر کر دے۔ تو آپ نے فرمایا عمر ترمیم کرتا ہے اپنے قانون میں، آج کے بعد دانت نکلنے کا انتظار نہیں ہوگا، کھانا کھانے کا انتظار نہیں ہوگا، جو بچہ پیدا ہوگا اسی دن اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ اب یہ قانون انگلینڈ میں ہے، لیکن یہ عمر لا ہے۔ آپ اپنا غلام اسلم سعد ہے، اور اپنے دور خلافت میں آپ نے کئی بار سنا، آپ جا رہے ہیں اور مدینہ منورہ کی گلی کا آپ نے موڑ مڑا، تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو حکمران ایسے ہیں، فلاں ایسا ہے۔ میں کہتا ہوں یار ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے ہم کسی کی بات کریں، لیکن جو بندہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز ہی پڑھتا ہے میری طرح، تو 2-4 تسبیحیں درود شریف کی بھی پھیرتا ہے، تو پھر دودھ میں پانی مکس کر کے 5 کلو دودھ کو 10 کلو میں تبدیل کرتا ہے، دکاندار ملاوٹ کرتا ہے، ہر بندہ چکر کرتا ہے، تو کر کے وہ کہتا ہے جی حکمران ماڑے ہیں، تو میں نہ اس بندے پہلا آپ نے خیال رکھنا چاہیے تھا کہ میں کتنا کی چنگا، کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا نا، تو ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹا اٹھو، دودھ دے پانی پا چھوڑ، دودھ دے چو پانی پا دے، تو بیٹی کہتی ہے اماں اس طرح نہ کر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بندہ پانی کے اندر دودھ نہیں ڈالے گا، خالص دودھ جو ہے کہ وہ بیچے گا۔ آج کل ہے کوئی بندہ دودھی کو خوش نصیب سواڑا کہ سواں دودھ مل جائے، ریٹ تو ہر مہینے 20 روپے بدا چھوڑتے ہیں بڑی معذرت نال، لیکن وہ شاید کو کٹا ہی ہوگا کہ خوش نصیب جڑا بچی دودھ پی رہتا خالص، ورنہ پاؤڈر ایسے کیمیکل کہ لوگوں کو یہ صحت، یہ سارا سسٹم ہی وہاں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جب ماں نے کہا تو بیٹی نے جواب دیا، تو ماں کہنے لگی پتر پا عمر کیڑا ویکھدا پیا، پا دودھ پانی، عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ چیز میرے اور آپ کے دل میں آ جائے نا، پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یہ نہیں، میں اپنی ڈیوٹی ٹھیک کروں گا، آپ اپنی ڈیوٹی ٹھیک کریں گے۔ کیمرہ لگاؤ تو ہم کپڑے شپڑے بڑے اہتمام سے بیٹھتے ہیں، کیمرے سے ہم ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے نہیں ڈرتے جو ہر حال میں ہمیں دیکھ رہی ہے، ہر حال میں دیکھ رہی ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کسی کا مذاق نہ کرو، ہو سکتا ہے کل تم خود مذاق بن جاؤ۔ ہم لوگ بندہ دکھی ہو اس کا مذاق بناتے ہیں، بیمار ہو اس کا ساتھ مذاق کرتے ہیں، کسی کی اولاد نہ ہو اس کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں، کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کسی کا مذاق نہ کرو، یہ نہ ہو کل آپ خود مذاق بن جاؤ۔ اچھا آپ دروازے کے باہر گفتگو سن رہے ہیں ماں اور بیٹی کی، فرمایا غلام اسلم یہ دروازے پہ نشان لگا دے، ذرا نشان لگا دیا، چلے گئے۔ صبح آپ نے فرمایا یار اسلم اس طرح کر کے، خاص غلام تھا آپ کا، کہ جا اس گھر میں جا کے چیک کر کتنے بندے رہتے ہیں۔ انہوں نے جب چیک کیا تو اس گھر کے اندر وہ ایک ماں اور ایک بیٹی ہی رہتی تھی، 2 ہی بندے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا کہ یار 8-10 بیٹے تھے آپ کے اور 4 بیٹیاں، میں نے پہلے عرض کیا آپ کو۔ تو آپ نے فرمایا آپ میں کوئی ہے جو شادی کرنا چاہے؟ عبداللہ بن عمر باقی سارے کہنے لگے ابا جی ہم تو ویسے شادی شدہ ہیں پہلے ہی۔ تو آپ کا بیٹا عاصم کہنے لگا کہ ابا جان میں کو آ رہا ہوں، میں اللہ شادی کو نہیں کی تھی تو میں نے کرا دیو۔ آپ نے فرمایا بیٹا بس یہی پوچھنا تھا۔ آپ نے رشتے کا پیغام بھیج دیا اس گھر کہ یار اس بیٹی کی ایمانداری، اس بیٹی کے دل میں جو خوف خدا ہے مجھے بڑا پسند آیا ہے، کہ اس بیٹی کو میں اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے عاصم کے لیے مجھے رشتہ چاہیے۔ انہوں نے رشتہ دے دیا۔ بھائی یہ دنیا کے اندر اس بہن کو یہ عزت نصیب ہوئی کہ فاروق اعظم کی بہو ہونے کا اس کو اعزاز نصیب ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عاصم کو بیٹی عطا کی۔ پھر اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا دنیا اس کو عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو ماں پیو ڈرامے ویکھا ہے تو پتر اٹھ کر تہجد مسلح نہیں پان لگے، تو ماں پیو اگر مسلح پائے نا تو بچے نماز نہ بھی آتی ہو تو ایسے ہی کام کرتے ہیں، بچہ ماں باپ سجدے میں بچہ بھی سجدے میں، ماں باپ رکوع میں بچہ بھی رکوع میں، نماز آتی نہیں ہے لیکن کہنے کا اتنا اثر نہیں ہوتا
جتنا انسان خود پہلے عمل کرے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آخری بات عرض کر کے اگلے جمعہ بھی یہ عنوان انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ آپ نے ایک دن فرمایا، ایک غلام جس کا نام یرفا تھا، یا را فا الف یرفا، آپ نے فرمایا یار یرفا میرا دل کرتا ہے کہ آج مچھلی کھا لوں۔ تو یرفا کہتا ہے کہ ساری زندگی آپ نے کبھی آرزو ظاہر نہیں کی، آپ کے دسترخوان پہ کبھی 2 کھانے جمع نہیں ہوئے، سادگی، عاجزی، انکساری۔ تو انہوں نے گھوڑے کو کھولا اور 8 میل مدینہ منورہ کے باہر آپ گئے اور جا کے منڈی میں آپ نے مچھلیوں کا ٹوکرا خریدا۔ ٹوکرا خرید کے آپ واپس آ گئے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کر رہا ہے مچھلی کھانے کو، مچھلی کھانے کو، چلو میں پیش کر دوں گا۔ آپ جب نماز عصر پڑھا کے آئے تو یرفا نے کیا کیا کہ گھوڑے کو جلدی جلدی نا، لازمی بات ہے گھوڑا دوڑ کے گیا، دوڑ کے آیا، اس کو نہلا دیا، اس کو صاف کر دیا، تاکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہی نہ چلے کہ سواری نے کتنی مشقت برداشت کی ہے۔ آپ جب نماز پڑھا کے آئے تو یرفا مچھلی کا ٹوکرا پیش کرتا ہے، حضور یہ ٹوکرا حاضر ہے مچھلیوں کا۔ آپ نے فرمایا رکو میں ذرا سواری کو چیک کر لوں۔ جب آپ نے سواری کا کان پکڑا نا گھوڑے کا تو فرمایا یرفا باقی تو آپ سارا صاف آپ نے کر لیا ہے، لیکن سواری کے کانوں کے اندر جو پسینہ تھا اس کو آپ نے صاف نہیں کیا۔ اور ایک عمر کی آرزو پوری کرنے کی خاطر آپ نے اس جانور کو 8 میل اور بھگا کے لے گئے ہو اور مشقت میں ڈالا ہے۔ عمر مچھلی نہیں کھائے گا، جاؤ یہ ساری مچھلیاں مدینے کے غریبوں میں جا کے تقسیم کر دو۔ ورنہ عمر پاک سے بڑا کلندر کون تھا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ میں دور عمر بن خطاب کا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار نے نماز فجر پڑھائی اور ایک عورت کھجوروں کا ٹوکرا لے آئی اور عرض کی اللہ کے معبود دعا کر دیں اور کھجوریں غلاموں میں تقسیم کر دیں۔ سرکار نے دعا بھی کر دی، کھجوریں تقسیم بھی کر دیں۔ مولا علی فرماتے ہیں سرکار نے مجھے خواب کے اندر 2 کھجوریں دیں۔ کتنی؟ 2 کھجوریں۔ میرا وقت ہو گیا ہے، میری جماعت پھر لیٹ ہو جاتی ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، سو میں گل پیر میری شاہ صاحب دی بھائی سنائی ہے کہ پیر میری شاہ صاحب بچے تھے نا 4 5 6 سال کے، ایک مولوی صاحب آ گئے تقریر کرنے کے لیے۔ تو جب مولویوں کے پاس تھوڑا علم آ جاتا ہے پھر ہضم نہیں ہوتا، پھر آنے جو کچھ ہنسی یہاں باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب مولوی صاحب آئے نا تو سارے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن پیر میری شاہ صاحب کھڑے نہیں ہوئے۔ مولوی صاحب کو بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا او پتر تو نے کھڑا ہویا؟ وہ سارے مسیتی والے کھڑے ہو گئے میرے استقبال واسطے، اور بیٹا تو کھڑا نہیں ہوا؟ وہ قصیدہ غوثیہ کا عامل تھا، کہنے لگا کہ تو میرے استقبال کے لیے کھڑا نہیں ہوا، میں ابھی قصیدہ غوثیہ پڑھتا ہوں۔ تو پیر میری شاہ صاحب نے فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ اور میں قصیدے غوثیے والے کو یہاں بلا لیتا ہوں۔ یعنی میں غوث اعظم ہے اتھے ہی بلا لینا، ساڑی بلی دے سائیں میں آؤں۔ وہ فرمایا اے کہیں اور ہی جا کر ڈراوے دیں۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب کا یہ مقام ہے تو علی پاک تو یہ تو ان کے بیٹے ہیں، مولا علی کا مقام کیا ہوگا؟ برائے گل ختم۔ آپ فرماتے ہیں میں خواب ویکھیا، اور خواب ویکھے میں جب صبح مسجد نبوی میں گیا، عمر بن خطاب مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور واقعی آپ نے نماز پڑھائی اور عورت کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آئی کہ یہ کھجوریں ہیں، آپ دعا کریں تقسیم کر دیں۔ آپ نے تقسیم کرنی شروع کی اور قسم سے آپ کہتے ہیں ایک کھجور مجھے دی تو رات والا ذائقہ میرے منہ میں آ گیا، دوسری دی، آگے چلے گئے تقسیم کر رہے ہیں تو دل میں شوق پیدا ہوا کہ اچھا ہی ہوتا اگر عمر پاک مجھے ایک کھجور اور دے دیتے۔ تو آپ مسکرائے، فرمایا علی اگر رات کو اللہ کے محبوب نے آپ کو کھجوریں کھانے کے لیے 2 سے زیادہ دی ہوتی تو عمر بھی آپ کو زیادہ ہی دے دیتا۔ تو میں حیران ہو گیا کہ یار خواب میں نے دیکھا ہے کسی کو بتایا نہیں۔ آپ نے فرمایا علی آپ جانتے ہو کہ سرکار نے فرمایا اتقوا فراستاً فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن جو ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ خواب آپ دیکھ رہے تھے، میں اپنے گھر میں موجود تھا، یہ سارا منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔
تو ان لوگوں کا مقام وراء الورا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سویڈن کے اندر جو اپنا کو سرکاری سطح پر جو ہے